الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما. اما بعد، میرے قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، برادر مکرم حضرت مولانا علامہ راشد مدنی صاحب دامت فیوضہم کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے تھوڑی مختصر سی گفتگو کروں گا. سب سے پہلے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور جتنے دن گزر گئے اللہ تعالیٰ سے اس کی کمی کوتاہی پر معافی مانگیں، استغفار کریں، اور جتنے دن باقی ہیں ان کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان نے روزہ رکھا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب دو شرطیں ہیں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. آپ کی توجہ چاہوں گا. سب سے پہلی شرط ایمان کی اس لیے رکھی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی عبادت وہ ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. ایمان ہوگا تو وہ نیکی کا کام قابل قبول ہوگا، وہ عبادت قابل قبول ہوگی، باعث نجات ہوگی. ایمان نہیں ہے تو جتنا بڑا بھی نیکی کا کام کرتا رہے گا، خیر کا کام کرتا رہے گا، اس کو اجر کوئی نہیں ملے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک کے اندر مفہوم ہے کہ کافر بھی، بغیر ایمان والے مشرک بھی اگر کوئی اچھائی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. آخرت میں ان کے لیے وہی دردناک عذاب ہے. آخرت میں ان کا اجر میں کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں جو اجر ہے اور اس کا بدلہ ہے جنت کی صورت میں، وہ ایمان کی ہونے کی شکل میں ہے. ایمان ہوگا تو آخرت میں فائدہ ملے گا، جنت نصیب ہوگی. تو سب سے بنیادی چیز ہر عبادت کے قبول ہونے میں وہ ایمان ہے. ایمان سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک بات درمیان میں عرض کر دوں، میں سال میں ایک دفعہ پہلے جلسے میں آتا ہوں، سال میں ایک دفعہ میں نے یہاں اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ مجمع بھی بڑا ہوتا ہے. شاید بہر دے کے جا رہے ہوں، ختم نبوت کے فنڈ کا اعلان ہو تو ہر ساتھی اٹھ کے ایسے آ جائے. میں پورے 4 ضلعوں کا ذمہ دار ہوں، میں ہر شہر میں جاتا رہتا ہوں. ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ سارے ساتھی اٹھ کے آ جاتے ہیں. جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ختم نبوت کے فنڈ میں اپنا حصہ ملاتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کرتے جائیں. تو سب سے بنیادی چیز ہر عبادت کی قبولیت میں وہ ہے ایمان. اب ایمان کامل کیسے ہوگا؟ ایمان پختہ کیسے ہوگا؟ ایمان ایسا کہ جس سے ہماری عبادتیں، ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں. تو ایمان پختہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد پختہ کریں. ہمیں عقائد یاد ہوں. عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ ہے، قرآن مجید کے متعلق عقیدہ ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام سے متعلق عقیدہ ہے، مر کر پھر جی اٹھنے کا عقیدہ ہے.
آخرت پر عقیدہ ہے، جنت دوزخ کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ سارے عقائد ہمیں یاد ہوں گے، ازبر ہوں گے، اس میں ہم مکمل مضبوط ہوں گے تو ایمان کامل ہے، ایمان کامل ہے۔ یاد رکھنا یہ جو ہمارے اکابرین کی جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہماری محنت ہی اسی پر ہے، عقائد کی محنت، ایمان کی محنت، کہ ایک ہوتا ہے اعمال کی محنت، ایک ہے عقائد کی محنت۔ ہماری جو محنت ہے عقائد کی محنت ہے، ایمان کی محنت ہے، کہ مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ایمان مکمل ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے۔ کوئی ایمان کا، جس طرح دنیا کے اندر مال کے اور دنیا کی چیزوں کے چور ڈاکو ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی چور ڈاکو ہیں۔ تو مسلمان کے ایمان کو چوری سے، ڈاکے سے، فراڈ سے بچانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی محنت ہے جو آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سر انجام دے رہی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہم سب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ خیر، میں اس بات کو آگے لیتا ہوں۔ روزے کی قبولیت میں گناہ سارے معاف ہونے میں دوسری شرط ہے احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ روزہ احتساب کے ساتھ رکھنا، ایمان کے ساتھ، اور احتساب۔ احتساب یہ ہے کہ روزے کی صورت میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ان سے رک جائے، گناہوں سے رک جائے، کھانے پینے سے رک جائے، مباشرت سے رک جائے، اپنے اعضائے خمسہ، آنکھوں کو گناہ سے بچائے، زبان کو گناہ سے بچائے، ہاتھوں کو گناہ سے بچائے، کانوں کو گناہ سے بچائے، ہاتھ پاؤں کو گناہ سے بچائے، یہ پانچوں اعضائے خمسہ کو گناہ سے بچائے، گناہ سے بچائے۔ یہ عام مسلمان کا روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور خواص کا روزہ کیا ہے؟ ان کے لیے احتساب کیا ہے؟ ان کے لیے احتساب کیا ہے؟ ان کے لیے احتساب یہ ہے کہ جیسے اعضائے خمسہ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایسے ہی دل و دماغ کو بھی گناہوں سے بچائے۔ دل دماغ کے اندر بھی کوئی گناہ کی سوچ بھی نہ آئے۔ یہ ہے کمال درجہ احتساب کا۔ کمال درجہ یہ ہے کہ سوچ بھی نہ آئے برائی کی، گناہ کی سوچ بھی دل و دماغ میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دل و دماغ میں بھی گناہ کا تصور بھی نہ آئے، سوچ بھی نہ آئے۔ ایسا روزہ ہو جب ہم ایسی عبادت کریں گے کہ ایمان بھی پختہ ہو اور احتساب میں بھی ہم پختہ ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو ایسا قبول فرمائیں گے کہ ہمارے سارے پہلے والے گناہ معاف فرما دیں۔ تو میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں گے، جزاک اللہ۔ اب تھوڑی سی گزارش میں آپ کو کروں گا ختم نبوت کے حوالے سے۔ آج لوگوں کے ذہن میں شاید ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ چونکہ 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اب ختم نبوت کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہو گیا، قادیانیوں پر پابندی لگ گئی، وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو اب ختم نبوت کا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح سانپ کی فطرت ہے ڈنگ مارنا، ڈسنا، سپیرا بھی سانپ کو لے کر گھومتا ہے تو اس کا زہر نکال کے گھومتا ہے، زہر نکال لیتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ جو مداری سپیرے گھومتے ہیں، یہ جو سانپ رکھتے ہیں ان کا زہر نکال کے رکھتے ہیں۔ تو قادیانی سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے سانپ کے بارے میں حکم ہے کہ سانپ کو دیکھو یہ موذی جانور ہے، اس کا سر کچل دو، سانپ کو دیکھو سر کچل دو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ قادیانی سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، ان کے لیے بھی حکم شریعت کا یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ قادیانیوں کو دیکھو تو ان کا سر کچلو، شرعی حکم یہی ہے۔ لیکن چونکہ ملک اپنا ہے، ہمارے بزرگ اکابرین اس ملک کے اندر بدامنی نہیں چاہتے،
ملک اپنا قربانی مسلمانوں نے دی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امن رہے۔ اس ایک نقطے کی وجہ سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ مرتد کی شرعی سزا نافذ کرے اور ان کو سزا دے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دو کام کرنے۔ سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو یہ عقیدہ یاد کریں، جسے میں نے پہلے عرض کیا، ہر مسلمان۔ آپ کہیں گے کہ ٹنڈو آدم میں قادیانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹنڈو آدم میں قادیانی نہیں ہے، ٹنڈو آدم والے نواب شاہ بھی جاتے ہیں، ٹنڈو آدم والے میرپور خاص بھی جاتے ہیں، ٹنڈو آدم والے ہر دوسرے دن حیدرآباد کراچی بھی جاتے ہیں، تو وہاں تو قادیانی ہیں؟ یہاں نہیں ہے الحمدللہ، وہاں تو ہیں۔ اگر اس کا وہاں کوئی ملاقات ہو گئی، پھر اس نے اس کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال لیا، پھر تو اس سے سب سے آسان اور ضروری حل یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اس کا عقیدہ ازبر کرا دیں، اس کا ایمان پختہ ہو جائے، تاکہ کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا، قادیانی اس کے ایمان پر کبھی بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کہیں جلسے میں گئے، واپس تشریف لائے تو اسٹیشن پر گاڑی ٹرین کے آنے میں تھوڑی دیر تھی، تو یہ کیبن ہوتے ہیں نا چائے والے، وہاں کھڑے ہو گئے، اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اس کو کہا کہ بھائی چائے کا کپ دے دو۔ اس وقت پتہ نہیں کچھ پیسوں کا چائے کا کپ ہوتا تھا، چائے کا کپ وہ بناتا رہا، اتنی دیر میں حضرت اس کو ختم نبوت کا عقیدہ یاد کراتے رہے، اس کو تبلیغ کرتے رہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کو یاد کرا دیا، قادیانیت کا کفر اس کو یاد کرا دیا۔ پھر ایک چٹ پر ختم نبوت دفتر کا، مرکز کا پتہ، ایڈریس اس کو لکھ کر دے دیا کہ کبھی ضرورت پڑے ختم نبوت کی یا قادیانیت کے حوالے کی تو اس پر خط لکھ دینا۔ چائے بن گئی، چائے پی، 5 منٹ لگتے ہیں، اتنی دیر میں حضرت نے اس کیبن والے کو ختم نبوت کا عقیدہ بھی یاد کرا دیا اور قادیانیت کا کفر بھی اس کو یاد کرا دیا۔ کئی سال گزر گئے، کافی ٹائم گزر گیا، اس کے بعد ایک دفعہ خط آیا مرکز کے اندر، ملتان ختم نبوت کے ہیڈ آفس میں خط آیا، اس بندے نے خط لکھا حضرت جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا سال پہلے آپ میرے کیبن پر آئے تھے اسٹیشن پر، مجھے آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرایا تھا، قادیانیت کا کفر آپ نے مجھے بتلایا تھا اور آپ نے یہ مجھے ایڈریس دیا تھا۔ اب ہمارے گاؤں کے اندر، گاؤں کا ایڈریس اس نے لکھا، ہمارے گاؤں کے اندر قادیانی مبلغ آ گیا ہے، وہ قادیانیت کا کفر پھیلا رہا ہے، قادیانیت کی تبلیغ کر رہا ہے، آپ خود ہیں یا اپنے نمائندے بھیجیں۔ الحمدللہ جماعت کے اکابرین مبلغین وہاں گئے، اس قادیانی سے مناظرہ ہوا، وہ بھاگ گیا، پورے گاؤں کا ایمان بچ گیا۔ سب کہتے الحمدللہ۔ 5 منٹ کے عقیدہ یاد کرانے سے پورے گاؤں اور گرد نواح کے مسلمانوں کا ایمان بچ گیا۔ آج میں اور آپ بھی یہ یاد کر لیں، آج یہاں نہیں ہیں، دوسرے شہروں میں، کل کلاں کو یہاں بھی چھپ چھپائے آ سکتے ہیں قادیانی، تو ہم آج سے محنت شروع کریں، اپنے گھر سے کریں، اپنے دوست احباب میں کریں، اپنے حلقہ احباب میں محنت شروع کریں، ختم نبوت کا عقیدہ ہر ایک کو یاد کرا دیں۔ جیسے اور گپ شپ، دنیاوی گپ شپ میں بیٹھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں 5 منٹ ہم ختم نبوت کی بات بھی کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مولوی کرے، آپ کریں، ختم نبوت کی بات آپ کریں، آپ خود یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، بچے بچیوں کو بتائیں، گھر کی خواتین کو یاد کرا دیں، اور جو دوست احباب ہیں ان کو بھی ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرا دیں، قادیانیت کا کفر اور ارتداد ہر ایک کو یاد کرا دیں، تاکہ ہر ایک کا ایمان بچ جائے، ہماری آنے والے نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے۔ اور رہی بات کہ قادیانیوں کو 74 میں کافر قرار دے دیا گیا، 84 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے؟ اب پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اب قادیانی چھپ چھپا کے اپنا کام کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے۔ دیکھو میں نے بہت سارے عیسائیوں کو مسلمان کیا الحمدللہ، عیسائیوں کے نام کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے، ان کے نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ایسے ہندو کا نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ ہندو وانیہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سکھ کا نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن
آپ قادیانیوں کے نام سنیں، اپنے دیکھیں مسلمانوں کے تو ہمارے جیسے نام ہے، کلمہ بھی ہمارے والا پڑھ رہے، قرآن پاک بھی یہی پڑھ رہے، نماز بھی ہماری طرح پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بلاتے مسلمانوں کو ہمارے پاس افطاری کر لو، یہ بدبخت۔ اب سنیں، کلمہ ہمارے والا پڑھتے ہیں، قرآن یہی پڑھتے ہیں، نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، نام ہماری طرح رکھتے ہیں، لیکن یہ بدبخت جہاں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یہ اس بدبخت کو مراد لیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ وہ جو مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، آپ کا روزہ مبارک مدینے میں آئے، یہ محمد رسول اللہ وہ ہیں، آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بدبخت قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، محمد الرسول اللہ دنیا میں 2 دفعہ آئے، ایک دفعہ مکہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، دوسری دفعہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ مرزا قادیانی میں اپنی طرف سے کہتا ہوں لانتی کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ اور ان بدبختوں نے لکھا یہ جو دوسرے آنے والے ہیں یعنی مرزا قادیانی لانتی، یہ پہلے والے محمد سے یہ شان میں پڑھ کر ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو قرآن پاک کی آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہے، ان بدبختوں نے مرزا قادیانی کے اوپر اس کو فٹ کیا ہے۔ حضور کی گھر والی ہیں امہات المومنین، یہ بدبخت مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین لکھتے ہیں۔ حضور کی جماعت جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، یہ بدبخت مرزا قادیانی کے ماننے والے اس وقت کے ان کو صحابہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بدبخت اتنا غصہ خانہ عقائد رکھتے ہیں، تو میرا آپ کا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ آپ تیار ہیں؟ نہیں ڈھیلی ڈھیلی انشاءاللہ مجھے نہیں چاہیے۔ جو مجاہد ہیں وہ مجاہدہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہم سارے تیار ہیں انشاءاللہ، مرتے دم تک، آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، ان قادیانیت کا اور دیگر فتنوں کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کا مجاہد اور چوکیدار بنائے، اور اسی کے صدقے کل قیامت کے میدان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جتنے رمضان کے دن باقی ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ آئندہ بھی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اعمال ہیں، محض تو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ محض اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے جتنے دن گزر گئے کمی کوتاہی معاف فرما، جتنے دن باقی ہیں صحیح معنی میں ان کی قدر کرنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کا کام کرنے والے افراد جہاں کہیں ہیں ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان فلسطین میں، کشمیر میں جہاں کہیں مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ظالم کافروں کے نرغے سے، یا اللہ مظالم سے ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ ہمارے یہاں کے بزرگ حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو بھی صحت والی زندگی نصیب فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اور جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے رشتہ دار، اکابرین، علماء، مسلمان جتنے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا